صلوا علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارکعوا مع الراکعین. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد. چونکہ ہمارے پاس جو لسٹ ہے ان موضوعات کی کہ جس پہ ماہ رمضان میں بحث کرنا اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا، یہ انتہائی ضروری ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں. ان میں سے ایک ٹاپک ہے زکوٰۃ کا اور خمس کا. موسی صاحب کا بھی حکم ہے کہ جو ٹاپکس دیے گئے ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک نا شد دو شد، یعنی کچھ ایسے ٹاپک تھے جو ہم اپنے ذہن میں لے کر آئے، اور کچھ وہ ٹاپکس کے جس پہ بات کرنا ضروری ہے، موسی صاحب کا حکم ہے. لذا کوشش کریں گے کہ ان چند ایام میں کچھ یہ ٹاپکس ضرور کور ہوں، جس طرح خمس ہے، زکوٰۃ ہے، نماز جماعت ہے اور اس کے احکام، اور انفاق فی سبیل اللہ. کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ کائنات کی ایک عظیم خاتون، محسنہ اسلام جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہم انفاق فی سبیل اللہ سیکھتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. اس کے علاوہ اس بات کی بھی بہت ضرورت ہے کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے اور جو عبادات انجام دیتا ہے وہ بھی اس طریقے سے انجام دے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے، اس میں حسن آ جائے، اس میں زیادہ بہتری آ جائے. انگریزی میں مثال ہے کہ روم فار امپرومنٹ. ہر جگہ پہ جو ہے ایک روم ہوتا ہے امپرومنٹ کے لیے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، جو بھی انسان کوشش کرے تو اپنے آپ کو ہر ایک چیز امپروو ہو سکتی ہے. علیکم السلام. انسان اپنے نالج کو امپروو کر سکتا ہے. انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی امپروو کر سکتا ہے کہ اسے بہتر طریقے سے پڑھے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کو بھی اگر کوشش کرے تو آداب کے ساتھ اور بہتر طریقے سے رکھ سکتا ہے. تو یہ بھی ماہ رمضان میں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین مثال اور بہترین چیز جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں وہ ہمارے ائمہ معصومین، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ ایک ایسا خزانہ ہے ہمارے پاس کہ جس میں ہر درد کی دوا موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بشرطے کہ ہم جا کر یہ لیں، حاصل کریں اور پوچھیں اور محنت کریں. ایک مشہور خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں یہ مسئلت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے. اس میں مسئلت یعنی مانگنا، اس میں مانگو، دعا کرو اور مانگو.
مانگنا اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہو، اور معصومین علیہ السلام کا واسطہ اور جو طریقہ ہے وہ بہت اچھا طریقہ ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ غیر خدا سے مانگنا درست نہیں ہے، اور یہ وجہ ہے کہ بعض اوقات ہماری دعائیں بھی رد ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا قبول نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے غلط چیز مانگی، دوسرے غلط آدمی سے مانگی۔ اگر ہم یہ فلسفہ سمجھ لیں کہ کیا مانگنا ہے اور کس آدمی سے مانگنا ہے تو دعا رد نہیں ہوگی۔ یہی درس ہمیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عرفہ کا دن ہے، لوگ میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی اعمال انجام دے رہے ہیں۔ ایسے میں امام علیہ السلام نے دیکھا ایک بیکاری، ایک شخص کہ جو مانگ رہا تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا اور اپنا ہاتھ جو ہے لوگوں کے سامنے پھیلائے ہوا تھا، کیونکہ وہاں تو لاکھوں کا مجمع ابھی تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حج ہمیشہ سے ہی رش والی جگہ رہی ہے اور یہاں ہمیشہ لوگ رہے ہیں، اسی لیے یہ جو لفظ ہے مکہ، اس کو مکہ اسی لیے کہتے ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں، ایک نام مکہ ہے، ایک بکہ ہے، یہ اسی وجہ سے کہ یہاں ہمیشہ ہجوم رہتا تھا۔ ایک نام جو ہے اس کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ یہاں ہمیشہ لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، لذا اس زمانے میں بھی، امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ہزار لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں، اور اس شخص نے یہ سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ لوگوں سے جو ہے بھیک مانگے، تو سب سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، فرماتے ہیں اے شخص، آج کے دن، یوم العرفہ کے دن تو لوگوں سے مانگ رہا ہے اور دنیاوی ضروریات کے لیے مانگ رہا ہے، کم از کم آج کے دن تو اللہ سے مانگ۔ لذا یہ ایک چیز ہے جو ہم کو ذہن میں رکھنی ہے کہ کس سے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ اس کا جواب بھی خود معصومین علیہ السلام کے ارشاد میں ہے، اور آپ نے جو ہے ہم کو بتایا ہے، ائمہ نے اور حدیث میں موجود ہے کہ کیا مانگے۔ مثلا جس خطبے میں کہتے ہیں کہ یہ مسئلت کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگو اور دعا کرو، کیا مانگو یہ بھی فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ توفیق مانگو۔ توفیق کس چیز کی؟ لسیام، ان یوفقکم اللہ لسیام، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ موفق کرے، کامیاب کرے کہ آپ روزہ رکھ سکیں۔ روزہ رکھنے کی توفیق کی دعا مانگو۔ وہ تلاوت قرآن، اور یہ دعا بھی مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ خدا شاہد ہے، معصومین علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ دو چیزیں مانگو، ایک تو توفیق صوم، دوسرا توفیق تلاوت قرآن۔ اور یہ کتنا ایک خوبصورت میسج ہے اس میں۔ اگر توفیق الہی نہ ہو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ توفیق نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لذا تم یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ موقع دے کہ تم روزہ رکھ سکو، روزہ رکھنے کا موقع۔ اور بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے پاس یہ توفیق نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ بچپن میں ٹائم نہیں ملا، یا ماں باپ نے کوشش کی مگر ان کو شوق نہیں تھا، اب بڑے ہو گئے 40 سال 50 سال، کہتے ہیں اب کہاں سے قرآن پڑھیں، ہم کو تو قرآن نہیں آتا۔ کتنی بری بات ہے، شرم کی بات ہے ایک مومن، ایک شخص، ایک شیعہ مسلمان ہو کر یہ کہے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب کچھ کر سکتا ہوں مگر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور وہ لمحہ بہت ہی زیادہ خراب لمحہ ہوگا ان والدین کے لیے کہ جو اس ملک میں رہتے ہیں اور ان کے بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن پڑھنا تو پہلا مرحلہ ہے نا، یہ تو فرسٹ سٹیج ہے، میں تو ابھی فرسٹ سٹیج کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کو پڑھنا پہلا سٹیج ہے۔ دوسرا سٹیج کیا ہے؟ دوسرا سٹیج ہے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، معانی سمجھنا، میسج لینا، ہدایت لینا قرآن سے۔
اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ سب مراحل ہیں. میں پہلے مرحلے کی بات کرتا ہوں جو کہ سب سے آسان ہے، وہ یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ موقع نہیں دیا، یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ وہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھیں. حالانکہ یہ حقوق اولاد میں سے ہے. اولاد کا اپنے باپ پر کچھ حقوق ہیں جو واجب ہیں کہ اس باپ نے انجام دینے اپنے اولاد کے لیے. اولاد پر بھی حقوق ہیں کہ اولاد انجام دیں گے ان حقوق کو اپنے والد کے لیے، اور والد پر واجب ہے کہ وہ حقوق انجام دے اپنے بیٹے کے لیے. ان حقوق میں سے یہ بھی معصومین کا فرمان ہے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ باپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھائے. یہ واجب ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی بھی عالم سے، کسی بھی مجتہد سے پوچھ لیں کہ ایسا ہے یا نہیں، وہ آپ کو کہے گا بالکل ہے. باپ پر واجب ہے کہ وہ بیٹے کو سکھائے، کوشش کرے. اگر بیٹا نہیں سیکھتا، کسی وجہ سے وہ انکار کرتا ہے، کم از کم آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے. اگر نہیں کیا تو آپ اندلہ مسئول ہیں. لذا دعا مانگو، صحیح آدمی سے مانگو اور صحیح دعا مانگو. ہم مانگتے کیا ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس لیے تو دعائیں رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی. زیادہ تر ہماری جو دعائیں ہیں وہ دنیاوی دعائیں ہیں. مثلا ہم کو گھر چاہیے، ہم کو پیسہ چاہیے، اور بعض لوگ جو ہے اگر چھوٹے بچے سے آپ پوچھیں آپ کو کیا چاہیے تو وہ کہیں گے مجھے کھلونا چاہیے. اس کی مینٹیلٹی اتنی ہے. یا چاکلیٹ مانگے گا. کسی چھوٹے بچے سے آپ پوچھیں بھئی آپ کو کیا چاہیے، وہ کہے گا چاکلیٹ. اب بڑا آدمی تو چاکلیٹ نہیں مانگتا، تو پھر بڑا آدمی اپنے حساب سے مانگتا ہے. لیکن ہم کو ادب بتایا گیا ہے کہ کیا مانگنا چاہیے. اس کے لیے بہترین مثال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد. آپ محراب میں کھڑی ہیں اور نماز شب کے بعد آپ دعا کر رہی ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کی دعا سن رہا تھا. امام علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں لیکن اپنی والدہ کی دعائیں سن رہے ہیں کہ میری والدہ کیا دعا کر رہی ہے. تمام دعا ختم ہوئی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ مادر گرامی، آپ نے اتنی لمبی دعائیں مانگی پروردگار عالم سے، مگر اپنے لیے ایک دعا بھی نہیں مانگی، ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگی. تو بی بی نے جواب دیا کہ بیٹا، ایک عربی کا ایک فارمولہ ہے، قول ہے، الدار اجار ثم دار. یہ ایک فارمولہ ہے، اجار ثم دار، یعنی پہلے جو ہے وہ ہمسایہ ہے، اس کے بعد پھر اپنا گھر ہے. بی بی یہ جواب دے رہی کہ یہ تو جو ہے فارمولہ ہے، ہمسایہ پہلا. یا بالفرض ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کھانا کھایا تو آپ کہتے ہیں نہیں، مہمان جو ہے وہ پہلے کھائے گا اس کے بعد میزبان کھائے گا. تو اسی حوالے سے بی بی یہ درس دے رہی ہیں اور اپنے بچے کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ میں دوسروں کے لیے دعا مانگوں گی، دوسروں کے لیے دعا کروں گی تو پروردگار عالم مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھ پر بھی رحم کرے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم پہلے دوسروں کے لیے مانگے پھر اپنے لیے. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو مقدم کرتے ہیں. اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ آپ توفیق صوم کی دعا مانگیں اور آپ جو ہیں تلاوت قرآن کی دعا مانگیں، کیونکہ بغیر توفیق یہ چیزیں نہیں ہوتی. بعض علماء تھے قدیم میں، ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا اپنے بیوی بچوں میں، اور دیگر جو فیملی ممبرز تھے ان کو یہ حکم تھا کہ کوئی بھی ایسا وقت جو ہے 24 آورز میں کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو. مثلا خود نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد کام پہ چلے جائیں گے تو اپنی بیوی سے کہیں گے کہ بھئی ظہر کی نماز کے بعد تم نے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. عصر کے لیے جو ہے کسی بیٹے کو کہیں گے. لذا ہر ایک کو یہ ڈیوٹی دیں گے کہ کبھی کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو. یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسرا ایکسٹریم ہے کہ ایسے بھی گھر ہیں کہ جہاں صرف اور صرف ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے.
پورے 11 مہینے کچھ نہیں ہوتا. لذا ان چیزوں کی طرف کافی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، اور یہ جو توفیق کے بغیر یہ تمام کام نہیں ہونے والے، تو اللہ سے توفیق مانگو. اگر کوئی شخص اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اپنے سجدوں کو طولانی کرو، سجدے کو طول دو اور اسی حالت میں مانگو، لمبے سجدے کرو. اور ائمہ علیہ السلام جب ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا مانگنا چاہیے تو اپنے فعل سے، اپنے عمل سے ہم کو سکھاتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے غلام کو دیکھا کہ جو روٹی کھا رہا تھا، اور امام علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں. ایک جانور آتا ہے، وہ بھی نجس جانور، کتا، وہ آتا ہے اس غلام کے پاس. تو اس غلام نے، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، اس نے اس کو آدھا کیا، آدھا خود کھا رہا ہے اور آدھا جو اس نے کتے کو کھلایا. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم خود بھوکے ہو اور تمہارے پاس زیادہ کھانا بھی نہیں ہے، پھر تم نے آدھی روٹی کیوں؟ کہا کہ فرزند رسول، بات یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ بہت بھوکا تھا، اور چونکہ مدینے میں یہ جانور کم ہے تو یہ باہر سے آیا تھا. میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں کا تو نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہے روٹی کی تلاش میں، تو میں نے اپنی روٹی اس کو دے دی. امام علیہ السلام اتنے متاثر ہوئے ان کا عمل، اس کو دیکھ کر. اب امام حسین علیہ السلام کا عمل دیکھیں. کہا تمہارے مالک کا کیا نام ہے؟ کہ میرے مالک کا نام فلاں ہے اور وہ یہودی ہے. امام علیہ السلام یہودی کے دروازے پر گئے، دق الباب کیا، یہودی نکلا. اس نے امام کو پہچانا. امام عام آدمی نہیں تھے، فرزند رسول تھے، پہچانا. کہا فرزند رسول آپ میرے دروازے پہ؟ فرماتے ہیں ہاں، ایک حاجت لے کر آئے ہوں. کہ آپ جیسے نوجوان جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اگرچہ اس کا عقیدہ الگ تھا لیکن جانتا تھا کہ ان کی کیا شخصیت، مانے نہ مانے وہ الگ ہے، لیکن اس کو علم تھا کہ یہ کون. کیا حاجت ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارا غلام ہے ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. کہا اچھا، میں نے آپ کو ویسے ہی دے دیے، بخش دیا. کہتے جس کھیت پر وہ کام کرتا تھا ہم وہ بھی خریدنا چاہتے ہیں. کہا وہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ جب غلام کو میں خریدوں گا تو وہ بیکار تو نہیں رہے گا، کوئی کام تو کرے گا، تو وہ کھیت بھی میں اس کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس میں اپنا کام کر سکے. بہت متاثر ہوا یہودی. کہا کہ فرزند رسول میں نے وہ بھی آپ کو دے دیا. اب یہ کلام ہو رہا ہے اور اس یہودی تاجر کی جو بیوی ہے وہ اندر سن رہی ہے. وہ باہر آ کر پوچھتے کیا بات ہے، کون ہے دروازے پر؟ تو کہتا ہے کہ یہ فرزند رسول ہے جو میرے دروازے پر آیا ہے، اور یہ حاجت لے کر آیا ہے کیونکہ یہ غلام کو خریدنا چاہتا ہے اور کھیت کو بھی خریدنا چاہتا ہے. جب بیوی نے یہ سنا تو اتنی متاثر ہوئی، شوہر بھی اور بیوی دونوں. کہا کہ بس یہی وہ ٹائم ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھنا ہے اور مسلمان ہونا ہے. اور وہیں دونوں نے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا اس اخلاق کی وجہ سے کہ جو ایک امام نے ان کے سامنے ایک ایسے غلام کے لیے جو حبشی غلام تھا اس کے حوالے سے امام نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہ مسلمان ہو گئے. یہی چیز بہت سی مثالیں. ایک مسافر آیا، مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، سائیڈ پہ کونے میں اس نے اپنا سامان رکھا اور نماز میں مشغول ہو گیا. جب نماز ختم کی تو سامان کی جب تلاشی لینے لگا تو دیکھا کہ اس کا جو کیسا بیگ کے جس میں 1000 درہم تھے وہ غائب ہے. ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے. کونے میں، ایک اور کونے میں جو ہے ایک اور شخص تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے.
نہیں جانتے تھے کہ کون تھے. سوچا کوئی عام سے شخص تھے، مگر وہ عام شخص نہیں تھے، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تھے. یہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اور تو کوئی نہیں ہے مسجد میں، لذا اسی نے وہ تھیلا جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ مجھ سے لیا ہے، چرایا. لذا ان کے پاس گئے اور غصے سے جو ہے یقین کے ساتھ، جس طرح انسان کو یقین ہو کہ آپ نے میرا جو ہے تھیلا لیا ہے، اس میں اتنے پیسے تھے. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں بلا آپ کے پیسے لوں گا. کہا نہیں، آپ نے لیے ہیں اور جو ہے اور تو کوئی یہاں ہے نہیں. امام نے پھر کہا کہ تم جا کے دوبارہ چیک کرو، ہو سکتا ہے تم نے کہیں اور رکھ دیے ہوں یا ادھر ادھر ہو گئے ہوں. لیکن وہ اصرار کر رہا تھا کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، میں چیک کر چکا ہوں اور فور شیور آپ ہی نے یہ کام کیا. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ. گھر لے گیا اس کو اور کہا کتنے پیسے تھے؟ کہا کہ 1000. امام علیہ السلام نے اس کو 1000 درہم دے دیے. وہ شخص لے کے چلا گیا. دوسری طرف جب وہ آیا اپنا سامان لینے کے لیے جو اس کونے میں رکھا ہوا تھا، تو جب سامان اٹھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ تیلی وہاں موجود تھی، ادھر ادھر ہو گئی تھی. بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی، اور اس شخص نے کیسے مجھے 1000 دے دی جب اس نے لیے نہیں تھے. تو اسی عالم میں وہ پھر دوبارہ گیا امام علیہ السلام کے گھر. امام علیہ السلام کے گھر پہ گیا اور اس نے وہاں نوک کیا. غلام باہر نکلا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ جو مالک ہے، جو شخص اندر رہتا ہے، میں اسے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، میں نے بڑی بے ادبی کی. غلام کہتا ہے کہ وہ جو اندر ہے وہ تمہاری مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، تمہارے مغفرت کے لیے کہ تم نے جو گناہ کیا ہے، تاکہ تمہیں اللہ بخش دے. 2 رکعت نماز پڑھ. یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کس طرح خرچ کیا جاتا ہے. خراسان سے ایک آدمی آیا آپ کے اور میرے چھٹے 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں غریب آدمی نہیں ہوں، امیر ہوں، لیکن اب راستے میں جو ہے فقیر ہو گیا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں خراسان جاؤں. آپ مجھے کچھ عطا کریں تاکہ میں خراسان جاؤں، پھر آپ کو بھجوا دوں گا، یا اگر آپ کہیں تو آپ کی طرف سے خراسان میں فقیروں کو صدقہ دے دوں گا آپ کی طرف سے. امام علیہ السلام کمرے میں گئے. اب یہ طریقہ دیکھیں، یہ کیا ہم کو جو ہے درس مل رہا ہے. اندر گئے، 200 درہم نکالے اور پھر دروازہ نہیں کھولتے، کمرے کے اندر ہیں، تھوڑا سا دروازہ جو ہے وہ کھول کے صرف ہاتھ باہر نکالتے ہیں اس طرح. اب ہم نے آمنا سامنا نہیں کرتے، کمرے کے اندر ہیں. اور مرد خراسانی، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہم کو دوبارہ بھجوا دو گے، اس کی ضرورت نہیں. یا یہ کہ ہماری طرف سے اگر تم صدقہ دو گے تو وہ بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم یہ لے لو، اپنا کام پورا کرو، اور جو ہے یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ. مرد خراسانی نے شکریہ ادا کیا، پیسے لے کر چلا گیا. امام علیہ السلام باہر تشریف لائے. اصحاب نے پوچھا آپ نے کمرے میں سے کیوں ہاتھ آگے کیا، خود کیوں نہیں آئے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب انسان اپنا ہاتھ کسی کے آگے کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی شرمندگی ہے. ہاتھ پہ ہلانا دوسرے کے سامنے بہت شرمندگی ہے. چہرے کا رنگ بھی، جو غیرت مند ہوتا ہے اس کا چہرے کا رنگ بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یہ وہ اپنا ہاتھ کسی کے. وہ لوگ جو پروفیشنل ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا، وہ تو الگ بات ہے. میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ایک شرمندگی ہوتی ہے ضرور، اور بعض لوگوں نے تو، بعض شعراء نے، علماء نے تو اس کو جو ہے زہر کا پیالہ پینے کے مترادف کیا ہے کہ کسی کے ہاتھ آگ بڑھانا ایسے جس طرح آپ زہر کا پیالہ پی رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ دیا، ظاہر ہے اس کے چہرے پر شرمندگی، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اس کے چہرے کی شرمندگی پڑھ رہا ہوں.
اسی لیے میں نے جو ہے کمرے کے اندر سے اس کو. لذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو یہ آداب آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے. دو ایسے ہمارے پاس واجبات ہیں کہ جس کے متعلق تفصیل تو موجود ہے لیکن بار بار سوال ہوتا ہے، لذا اس کی طرف آپ ضرور توجہ کیجئے گا. زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے قرآن میں، اور جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ جو ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات قرآن مجید کی زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے. لذا زکوٰۃ کے متعلق بہت سوال ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کو اس کا پتہ نہیں ہے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہے لیکن شرائط کے ساتھ. وہ 9 چیزیں کہ جس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے جو رسالہ عملیہ میں تفصیل موجود ہے، آپ مراجعہ کریں، اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں اور پھر آپ کے پاس دیگر شرائط بھی ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہے. یہ 40واں حصہ ہے 2.5%. اور آغا سستانی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کاروبار کا مال ہے، مال و تجارہ، احتیاط کی بابت اس پہ بھی انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے. احتیاط یہ ہے کہ اس پہ بھی دینی چاہیے. لذا وہ چیزیں جو ہیں جس طرح اس کو تقسیم کرتے ہیں، گندم اور جو، کشمش اور کھجور، اور پھر کچھ جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکری، اور سونا اور چاندی، یہ اگر شرائط کے ساتھ انسان کے پاس ہوں، نصاب تک پہنچے، اسکیل تک پہنچے، تو پھر زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے. اگر اس میں کوتاہی ہوئی، ایک شخص کے پاس تمام شرائط موجود ہیں پھر بھی نہیں دیتا، اور شرائط کے لیے آپ رجوع کریں مراجع کے پاس، علماء کے پاس، یہاں سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے، اس میں آپ پوچھیں اور اس کو کلیریفائی کریں کہ آیا آپ میں وہ شرائط ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہیں تو پھر آپ مستثنیٰ ہیں، ایگزمپٹڈ ہیں. اگر ہیں تو پھر آپ کو اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ حکم ہے پروردگار عالم کا اور قرآن کا. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد علی محمد. اور دوسری چیز جس کا زیادہ ذکر ہوتا ہے خمس کا، اور جس کے متعلق بھی قرآن میں آیات موجود ہیں. ایک آیت تو جو ہے سورہ جو الانعام ہے اور 10ویں پارے کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ. اس میں باقاعدہ کلیئرلی بتایا گیا ہے. علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خمس کے متعلق ہے. خمس بھی واجب ہے اور ہر ایک شخص کے پاس اس کا تاریخ حساب ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور واجب ہے اس پہ خمس دینا، وہ نہیں دیتا، تو اس کا بھی حساب کتاب بہت سنگین ہے. اعمال اسی وقت قبول ہوتے ہیں جب انسان واجبات پر عمل کرے، اور اعمال اسی وقت سنگین ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، جب انسان اصلی محبت اس ذات سے کرے جس نے تمام چیزیں دی ہیں، نہ کہ وہ چیز سے محبت کرے جو اسی ذات نے آپ کو عطا کی ہے. لذا خمس کے اپنے مسائل ہیں، وہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. جو چیزیں بھی آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو جائیں اس میں خمس ہے. جو چیز آپ کی ضرورت ہے اس میں کوئی خمس نہیں ہے. لیکن تاریخ کا ہونا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے. جس طرح ماہ رمضان کی ایک تاریخ ہے، پہلی رمضان شروع ہوتی ہے، مختلف ٹائموں میں شروع ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان ہر سال ضرور ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو تاریخ ہے یہ بھی ہر سال آتی ہے، اور اگر آپ اس کو معین نہیں کریں گے تو اسے فرق نہیں پڑے گا، وہ خود بخود معین ہو جاتی ہے. وہ کس طرح؟ جب بھی کوئی شخص اپنی پہلی تنخواہ لیتا ہے یا اسے کہیں سے فائدہ ملتا ہے، منفعت ہوتی ہے، یا کوئی تاجر جو ہے وہ کاروبار کر کے تجارت سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، یا اگر کوئی فارمر ہے تو اس نے اپنی فصل کاٹی، اور اس تاریخ سے کہ جس تاریخ سے اس کو تنخواہ ملی 1 سال گزر گیا، اور اس نے اس کے بعد
جو چیزیں زیادہ تھیں اس پر خمس ادا نہیں کیا تو وہ امدلا مسئول ہے، وہ جواب دہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دے گا۔ لذا یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے کہ ہم تاریخ طے کریں، تاریخ خود بخود طے ہو جاتی ہے۔ ہاں آپ کی اور مجھے یہ آسانی کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی تاریخ کو معین کرنا چاہیں جو یاد کرنے میں آسان ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ خود بخود طے ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو منفعت ملا، اس پہ سال گزر گیا۔ اب چاہے آپ کو 5 روپے ہی بچے ہوں، اگر 5 روپے بچے ہیں تو 1 روپے دے دیں، اگر 5000 بچے ہیں تو 1000 دے دیں، نہیں بچا تو کچھ نہیں ہے، زیادہ بچا تو زیادہ ہے، کم بچا تو کم ہے، لیکن حساب تو ضرور ہے۔ لذا میرے خیال میں، میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ڈائری میں خمس کی تاریخ نہ لکھی ہو، یا اس کے پاس ایک دن مقرر نہ ہو جس دن وہ حساب نہ کرے۔ سال گزر گئے اور آپ نے ایک دن بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس بچت ہے یا آپ کے پاس بچت نہیں ہے، آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں۔ اگر آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور پھر بھی آپ کو حساب کرنا ہے۔ لذا یہ بہت ضروری ہے، چاہے حساب کم ہو زیادہ ہو، لیکن خمس کا حساب ضرور رکھنا ہے، یہ بھی واجبات میں سے۔ درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے مرثیہ بھی سنا، بس 2 جملے ذکر مصیبت کے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے خمس اور زکوٰۃ کے حوالے سے تو ہم یہاں پہ انشاءاللہ موجود ہیں۔ لیکن مرثیے میں جو ذکر ہوا، ایک ایسے نوجوان کا ذکر ہوا کہ جس کی عمر روز عاشورہ 13 سال کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کا وہ فرزند جناب قاسم علیہ السلام، کہ جس کو امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی نشانی کہا کرتے تھے اور بہت عزیز رکھتے تھے۔ مقاتل میں جملہ ہے، میں نے بہت کم ایسے جملے کسی اور کے لیے سنے، لیکن شہزادہ حضرت قاسم کے لیے جملہ مقاتل میں موجود ہے کہ جب آپ قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، فَبَكَأَ بُكَاءً شَدِيدًا، اور بہت شدید گریہ کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی نشانی اجازت مانگنے کے لیے امام علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، امام علیہ السلام کثرت بکا سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بس ایک سوال کرتے ہیں، بنیا کیف الموت عندک، بیٹا یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیا ہے، کیسی ہے موت، تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ جواب دیتے ہیں معصومانہ جواب، ایک ایسے عظیم بچے کا، عمر تو کم ہے لیکن جواب علماء اور مراج مجتہدین سے بہت بلند جواب۔ فرماتے ہیں یا احلی من العسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس جواب کے بعد اجازت دے دی، اور ایک مرتبہ آواز سنی، اپنے چچا کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے۔ امام علیہ السلام جب گئے تو کس حال میں؟ فرماتے ہیں کہ اے کاش میں جلدی آ جاتا قاسم اور تمہارا بدن اس طریقے سے نہ دیکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ بار اللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا اس مختصر اور قلیل عزاداری کو قبول فرما، اور بار اللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا ماہ رمضان کے روزے اور اعمال ہم سے قبول فرما۔ بار اللہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمارے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما، اور بار اللہ حاضرین میں جو نیک اور شرعی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو مریضوں کو صحت شفا کامل عطا فرما،
کچھ مریض ہیں منظور نظر بہادر علی خان اور باقی جو مومنین اور مومنات مریض ہیں، بار اللہ ان کو صحت شفا کامل عطا فرما، اور بار اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ عزت و جلال کا مومنین اور مومنات کے رزق حلال میں اضافہ فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وإلی الارواح المؤمنین والمؤمنات رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔